تو یہ سب کا ملک ہے، سب کو اس میں برابری کے ساتھ رہنے کا ادھیکار دیا گیا ہے۔ سنویدھان کی کتاب ہمارے سامنے ہے، سپریم کورٹ ہمارے سامنے ہے، اور پاتور کے لیے میرے دل میں تو نرم گوشہ کیا بڑی عزت ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ اردو زبان اور تہذیب کے 4 بڑے سینٹرز کہے جاتے ہیں۔ آپ اگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو 4 بڑے سینٹرز کا نام ملے گا: لکھنؤ، دہلی، رامپور اور حیدرآباد۔ یہ 4 بڑے اردو کے مرکز ہیں جہاں اردو پنپی ہے۔ لیکن پاتور، آپ زندہ باد لوگ ہیں۔ آپ نے اردو نام کی اس 400 سال کی دوشیزہ کے چہرے پر جو مسکان لائی ہے، اس کے سر پہ جو آنچل ڈھال کر اسے عزت دینے کا کام کیا ہے، اس کی عصمت کو بحال کیا ہے، آج میں آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ یہ اردو زبان اور تہذیب پاتور کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ایک بورڈ صدر بلدیہ کے دفتر پہ لگایا گیا تھا اور کوئی ورشا تائی نام کی نگر سیویکا نے اس پہ ایکشن، یہی نام تھا نا کچھ، ورشا تائی نام کو، اور پھر آپ کو بتایا کہ جج صاحبان نے وہ فیصلہ سنایا۔ اور دوستو، اس لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اس کی جو لڑائی جو لڑی، یہ ان 2 مجاہدین نے لڑی، جن کا نام اسحاق راہی سر، برہان الدین ٹھیکیدار صاحب، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اردو زبان اور تہذیب کی شمع کو جلایا ہے۔ یہ لن بات نہ لکھنؤ والوں کو معلوم ہے، نہ رامپور والوں کو معلوم ہے، نہ دہلی والوں کو معلوم ہے، نہ حیدرآباد والوں کو معلوم ہے، لیکن میں پہنچاتا ہوں آپ کے شہر کے نام کے ساتھ کہ اردو کی لڑائی پاتور والوں نے لڑی اور اردو کو اس کا جائز حق پاتور والوں نے دلایا۔ تو آپ تو اتنے عظیم لوگ ہیں، تو آپ زبان اور تہذیب سے جب اتنا آپ کا گہرا رشتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم سے بھی آپ کا کتنا گہرا رشتہ ہے، آپ کے بزرگوں کا رہا ہوگا۔ مجھے افسوس ہوا یہ سن کر کہ جب یہاں کسی نے کہا کہ یہاں لائبریری نہیں ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ زبان کی لڑائی لڑنے والا یہ شہر، یہ لوگ، اور ان کے لیے کوئی اردو کا اخبار، کوئی باقاعدہ لائبریری کا انتظام نہیں ہے۔ تو یہ انتظام کرنے کی ذمہ داری، اس عہد اور یہ قسم اٹھائی ہے جناب برہان الدین صاحب نے، اور بہت سے دیگر وعدے انہوں نے کیے۔ ہم دعا کریں گے ان کے لیے اور ان کا ساتھ دیں گے، یہ ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات میں آپ سے یہ کہنے جا رہا تھا کہ یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت پرامن طریقے سے آپ اس الیکشن کو لڑیے گا دوستو۔ دیکھیے، محبت جو ہے نا، محبت ہی سارے مسائل کا حل ہے۔ فرحت احساس صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں اس سے محبت ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کے گھر کے باہر رقص سے وحشت کیوں نہیں کرتے؟ علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے، محبت کر کے دیکھو نا، محبت کیوں نہیں کرتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ سارے دکھوں، ساری پریشانیوں، سارے مصائب کا علاج اگر کہیں چھپا ہوا ہے تو وہ صرف محبت میں ہے، انسانیت میں ہے، امن میں ہے، بھائی چارے میں ہے۔ میں آپ کو پورے وشواس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا رجسٹرڈ ممبر نہیں ہوں، اور پاتور کے لوگوں میری بات سن لو اور ایوان اقتدار تک پہنچا دو کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس آپ کے کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے کئی مرتبہ آزما لی ہے، ہر موڑ پر آپ نے دھوکہ کھایا ہے، جس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، جس کو آپ نے اپنا قیمتی ووٹ دیا ہے اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، لیکن کسی نے آپ کے مسائل کو حل نہیں کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کے پاس صرف آپ ووٹ بینک کی طرح ہے، کسی کے پاس آپ کے سیاسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے مسائل کا حل، آپ کی پریشانیوں کا حل، آپ کی مصیبتوں کا حل کسی کے پاس ہے تو آپ کے پاس ہے۔ آج آپ پاتور شہر کا جائزہ لیجئے اور آج سے 25 30 40 برس پہلے کے پاتور کا جائزہ لیں۔ جو لوگ ہیں، میں تو زیادہ جانتا نہیں، لیکن جو مجھے آج نظر آ رہا ہے، یہ جو بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں نظر آ رہی ہیں، صاف ستھری ذرا بیچ میں کچھ سڑکیں نظر آئی، یہ جو ایک آپ نے پل جوڑ کر بنا لیا ہے، یہ پل بنا لیا ہے، یہ کام آپ نے اپنے کیے، یہ کام سب آپ نے اپنی محنت کے پسینے پر اور اپنے بلبوتے پر کیے۔ کیا یہ اونچی بلڈنگ، کیا یہ اونچے مکانات میں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی رول ہے؟ مجھے بتائیے، ہے؟ اگر ہو تو مجھے بتائیے کہ ہاں ہم کو فلاں سیاسی جماعت نے ہمارے لیے یہ کیا تھا، ہمارے لیے وہ کیا تھا۔ بالکل نہیں۔ تو میرا یہ آبزرویشن ہے، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی
تو پھر وہ جو نسل تیار ہوگی وہ اچھا فیصلہ کرے گی، اور جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، اچھا فیصلہ کرتا ہے، تو وہ پھر نسل سے ہوتا ہوا اور نسلوں تک آگے بڑھتا ہے، اور ہماری نسل تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہوتی ہے، تب ایسے معاشرے اور ایسی سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے جس کا نظارہ ہم آج کر رہے ہیں۔ پاتور شہر میں جو کچھ بھی ترقی ہوئی ہے یہ آپ کی اپنی ترقی ہوئی ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کی دین نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا اگر کسی کی کوئی دین ہو بھی، کسی نے کوئی پلیہ بنا لی ہو، کچھ یہ بنا لی ہو، تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس میں بھی کیا کام ہوا ہوگا، کیسا کام کیا ہوگا۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت خوبصورت میں ذرا سا کچھ آپ کو لوگوں کے لیے لکھ کر لایا تھا، وہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ہندو ہو مسلمان ہو کے چھوٹا ہو کے بڑا، ہندو ہو مسلمان کے چھوٹا ہو کے بڑا، پرتیک ایکتا کے ہیں شاہ بابو اولیاء، پاتور کے تو نام میں ہی پیار بسا ہے، نفرت کا یہاں گھوٹ دیا جائے گا گلا، پنکھے کا بٹن آپ اس بار دبا دو، پنکھے کا بٹن آپ دبا دیجئے اس بار، پھر دیکھیے چلتی ہے محبت کی کیا ہوا۔ تو آپ تیار ہیں پنکھے کا بٹن دبانے کے لیے؟ اچھا، آپ شاعری وائری سننے میں بھی کچھ موڈ میں ہیں یا دوسرے لوگوں کو سننے کے موڈ میں ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں شاعری بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن کل ایک اور میٹنگ ہے۔ کل کہاں ہے برہم بھائی؟ پولیس اسٹیشن کے پاس میں کل اور ایک میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں بھی میں آپ سے آؤں گا، وہاں پر بھی آپ کو اچھی خاصی شاعری سناؤں گا، بہت کچھ سناؤں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ یہ اتنے سارے لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، بہت شکریہ، بہت اچھا لگتا ہے۔ جاتے جاتے میں صرف آپ کو وہ نظم سنانا چاہتا ہوں جو میری شناخت، میری پہچان بنی، اس کی امانت اس نے مجھے سونپی، اور میں اس کی دی ہوئی امانت بغیر کسی خیانت کے آپ کو سونپ رہا ہوں، بطور امانت، بطور تحفہ جو اس نے مجھے دیا، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، آپ لوگ سب لوگ جوڑ کر سن لیجئے گا۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، علم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر۔ یہ ڈاکٹر رحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے دوسری تیسری ملاقات ہے، قسم خدا کی ان سے زیادہ شریف آدمی سیاست میں نے نہیں دیکھا۔ بہت نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو، اتنے مواقع آپ کے پاس میں آئے ہیں، لوگ کون سی پارٹی سے نکل کر کدھر چلے جاتے ہیں، صبح 6 بجے اٹھ کے شپت گرہن ہو جاتا ہے، حیرت ہوتی ہے مجھے تو لوگ کیسی سیاست کرتے ہیں، مگر یہ بیچارے اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، خدمت کے طور پر عوام کے جتنا کام آ سکتے ہیں آ رہے ہیں، انہیں کام آنا چاہیے، اللہ نے انہیں صلاحیتوں سے نواز۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے تالیاں بجا دیں، برہان بھائی کے لیے تالیاں، مدن صاحب کے لیے، خطیب صاحب، سب لوگ جو آج یہاں پر بیٹھے ہمارے امام کا ساتھی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اسد صاحب نے بھی ان کو حمایت کا اعلان کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اس منچ سے، اور یہ پوری جو اگھاڑی بنی ہے آپ اس کے تمام امیدواروں کو جتوائیں گے، آپ اس کو جتوائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت، امن اور بھائی چارے کو جتوائیں گے۔ اگر آپ اس کو نہیں جتوائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فرقہ واریت آپ کے سے جیت جائے گی، اور کل آپ یہ پھر ہم سے مت رونا روئیے گا کہ فلاں ایسا ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، ہمارے لباس پہ سوالیہ نشان، ہمارے کھانے پینے پہ سوالیہ نشان، ہمارے کچن میں جھانکا جا رہا ہے، ہماری گاڑیاں پکڑی جا رہی ہے، ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے، ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے۔
1000 طرح کے سوالات ہیں اور 1000 طرح کے جوابات ہیں، لیکن ان 1000 طرح کے سوالات کا جواب آپ کو ایک دن دینے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ملتا ہے اس مشین کے سامنے جب آپ 20 تاریخ کو کھڑے ہوں گے، وہاں آپ کو اپنا جواب دینا ہوگا۔ دوستو، یہ کتنی تعجب کی بات ہے! کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ کیا ایک آدمی کانگریس سے جیت کر آتا ہے اور وہ راتوں رات بی جے پی میں چلا جاتا ہے؟ کوئی بی جے پی سے جیت کر آتا ہے، وہ راتوں رات ٹی ایم سی میں چلا جاتا ہے۔ کوئی ادھو جی کی پارٹی سے جیتتا ہے، وہ شندے جی میں مل جاتا ہے۔ کوئی اجیت صاحب کی طرف سے آتا ہے، وہ فڈنویس صاحب کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ مطلب جس کی امیدوار کو یہ اختیار اور یہ حق قانون نے دیا ہوا ہے کہ وہ جیت کر آنے کے بعد جہاں چاہے جا سکتا ہے، لیکن آپ ایک بار ووٹ دینے کا حق آپ کو دیا ہے، آپ دوسری مرتبہ ووٹ نہیں دے سکتے کہ ہم نے اس امیدوار کو چنا تھا، یہ تو آج اس میں تھا، کل اس میں چلا گیا، اب یہ ہمارا امیدوار نہیں ہے۔ یہ اختیار آپ کو قانون نے دیا ہے؟ دیا ہے؟ نہیں دیا ہے نا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے؟ اور آپ کو یہ بھی آپ بتا دوں کہ ہمیں تو، مجھے اور آپ کو سب کو صرف ایک ہی ووٹ ملا ہے دینے کے لیے۔ ہم تو کم گناہ گار ہیں، ہم نے کسی سے تھوڑا سے پیسے لے کے اگر ووٹ دے بھی دیے اس کو تو۔ یہ لوگ جو پارٹیاں بدلنے والے ہیں، یہ تو کتنے بڑے گناہ گار ہیں، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو آپ ذرا سا سوچئے گا کہ یہ دل بدلو لوگوں سے بھی آپ کو بچ کے رہنا ہے کہ کل کہاں جائیں گے، کس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کیسے ہوگا، پھر بعد میں آپ ڈھونڈتے پھرو گے چراغ لے کر بھی انہیں، تو یہ آپ کو نہیں ملنے والے۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ اور جام ٹوٹیں گے اس شراب خانے میں، اور جام ٹوٹیں گے اس شراب خانے میں، موسموں کے آنے میں، موسموں کے جانے میں۔ الیکشن آتے ہیں، الیکشن چلے جاتے ہیں، الیکشن کے رزلٹ آئیں گے، جیتنے والے جیت کے الیکشن جیت کا جشن منائیں گے، ہارنے والے اپنے گھروں میں بیٹھے انہیں مبارکباد دیں، اچھے سے دعا دیں، دوستی کر لیں، ختم کر لیں معاملات کو، لڑائی جھگڑے والی بات نہ ہو۔ اور جام ٹوٹیں گے اس شراب خانے میں، موسموں کے آنے میں، موسموں کے جانے میں۔ ہر دھڑکتے پتھر کو دیوتا نہیں کہتے، ایک عمر لگتی ہے دل کو دل بنانے میں۔ تو دل کو دل بنائیے، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کیجیے۔ آپ کے سامنے کچھ لوگ لالچ دینے کے لیے آپ کو آ رہے ہیں، آپ کا جی چاہے اس لالچ کو قبول کریں نہ کریں، آپ کی مرضی، آپ جانیں، آپ کو آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن دل کا فیصلہ سنیں۔ جب اس مشین کے سامنے آپ جائیں تو وہاں صرف آپ کو پنکھا نظر آنی چاہیے، گرمی نظر آنی چاہیے، اور یہ خیال دل میں آنا چاہیے کہ اتنی شدت کی گرمی میں اگر پنکھا ہمارے پاس آ جائے تو کاش ہمارے شدت کی جو گرمی ہے یہ ٹھنڈی ہوا میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایسا ہوگا تو میں پادور سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے، ذرا سی بوندا باندی ہے، بہت برسات تھوڑی ہے، یہ راہ عشق ہے، اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں، محبت سوچنے والوں کے بس کی بات تھوڑی ہے۔ تو زیادہ سوچنے سمجھنے کا وقت چلا گیا ہے، اب تو کام کرنے کی گھڑی آ گئی ہے پادور کے پیارے لوگوں، اور آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ پنکھے کو ووٹ دینا ہے۔ یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناتے، گھرانہ، یہ گھر، یہ اولاد بھی دی، دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ یہ سوالیہ نشان ہے، خدا کا سوال ہے، ان سب کا جواب ہم کو ایک دن دینا ہے، کسی کو بھی۔ دوستو، موت، زندگی میں خدا کے منکر تو بہت ہوئے، دنیا میں خدا کے منکر تو بہت ہوئے ہیں، روز اول سے لے کر روز آخر تک بہت سے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ خدا کے وجود سے مجھے انکار ہے، خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، لیکن کوئی یہ کہہ کر نہیں بتائے گا کہ میں موت سے انکار کرتا ہوں، مجھے موت نہیں آئے گی۔ اگر کسی میں دم ہے تو وہ موت سے انکار کر کے دکھائے، تب
باری آتی ہے کہ پھر خدا کے بھی انکار کا وجود کرے. تو آپ سے بس گزارش اتنی ہے کہ آپ اپنا فرض نبھائیے. باقی کا فرض نبھانے کے لیے برہان الدین ٹھیکیدار صاحب آپ کے سامنے ہیں, ان کی ٹیم آپ کے سامنے ہے, ان کی قیادت میں پاتور اور زیادہ پیار کرنے والے لوگوں کا شہر بن جائے گا. مشاعرے میں مجھے یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے, مجھے کہنا نہیں چاہیے, میرا یہ کمظرفی کی بات ہوگی, لیکن میں اس سے پہلے 1-2 مرتبہ یہاں مشاعرے میں آیا ہوں. کوئی ایک صاحب تھے, وہ مشاعرہ کراتے تھے. ایک مشاعرے میں ایک مشاعرے کے تو 1 لاکھ روپے ابھی تک مجھے انہوں نے دیا نہیں ہے. وہ پتہ نہیں, میں تو وہ بھول بھی گیا ہوں. اچھا وہ آدمی مقروض مرے گا, وہ جب بھی وہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا اس کا حال. اچھا وہ اتنا مطلب وہ اس قدر کمزرف آدمی ہے کہ وہ جس کے ساتھ کھڑا رہے گا اس کو بھی لے ڈوبے گا, یہ مجھے معلوم ہے. اور پاتور کی یہ جو آواز, میری آواز یہاں میری ماؤں اور بہنوں کے کانوں تک اگر پہنچ رہی ہے تو میں اپنی ان ماؤں اور بہنوں سے بہت ادب کے ساتھ, ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے, اپنا بچہ ہونے کی حیثیت سے, چھوٹا ہونے کی حیثیت سے, بھانجا بھتیجا ہونے کی حیثیت سے گزارش کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں کہ ووٹ دیجئے گا, باہر نکلیے, ووٹ دیجئے. 100% مجھے رپورٹ ملنی چاہیے 20 تاریخ کو کہ پاتور والوں نے 95% ووٹنگ کی. آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ جب ووٹنگ متدان کا جب یہ شروع ہوا تھا, ہم نے امراوتی میں کہ متدان کرنا چاہیے, متدان کی اہمیت کیا ہے, تو جب یہ پروگرام چل رہا تھا تو اس وقت میں نے 4 مصرے کہے تھے. یہ مصرے سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جاتی نہ کسی دھرم کا اپمان کریں گے, جاتی نہ کسی دھرم کا اپمان کریں گے, بس اپنے ادھیکار کا سمان کریں گے. ہم لوگ اپنے دیش کی ماٹی کو چھو کے آج آؤ قسم اٹھائیں کہ متدان کریں گے. تو متدان کرو گے آپ کس کو؟ ایک مرتبہ سب لگا دیئے, پنکھا. بالکل ہاتھ ہلا کر بتائیے پنکھا. تھینک یو سو مچ. کل پھر ملاقات ہوگی دوسری پنکھے کو بولا سب لوگ زور سے ایک مرتبہ. کس کو ووٹ دو گے؟ بولیے ایک مرتبہ سب لوگ. پنکھا, 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 پنکھا. پاتور کے نگر ادھیش کون؟ برہان الدین صاحب. آپ تیار ہیں؟ سب ہاتھ اٹھا کر بتائیے. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, یہ ہندوستان سب کا ہے. میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, یہاں مدن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, دلت سماج کے لیے, ونچت سماج کے لیے, شوشت سماج کے لیے, ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے, مسلمان بھائیوں کے لیے, اہل قریش بھائیوں کے لیے, مومن برادری والوں کے لیے, شیخ برادری والے, سید, کسی فرقے واریت کی بات کسی سے مت کیجئے. دوستی کی بات کیجئے, امن کی بات کیجئے, اتحاد کی بات کیجئے, اتفاق کی بات کیجئے, اور برہان الدین صاحب کو چن کر لائیے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, سب میرے ساتھ بولیے گا. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, یہ ہندوستان سب کا ہے. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, یہ ہندوستان. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, یہ ہندوستان. نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان, جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی. مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے.